بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ قوم سمود تاریخ کی ایسی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی، اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے دہشت ناک آوازیں کیوں بلند ہوئیں، اس قوم کا کیا انجام ہوا، آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئی، بے حیائی، فحاشی اور بدعنوانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کی تقدس کی پامالی کی جانے لگی، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مابعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان بد نصیبوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر محور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے ان کی رسالت کا تمسخر اڑانے لگے۔ ان کی جرأت سرکشی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ عذاب کے طالبات کرنے لگے، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پہاڑ سے ان صفات کی اونٹنی ظاہر کر کے دکھائیے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ کر دکھایا تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ عہد لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یکایک پہاڑ کی ایک چٹان شق ہوئی اور اس سے ان کے طلب کردہ صفات کے عین موافق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتی رہی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ اپنے مخصوص لوگوں کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، البتہ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی و نافرمانی پر قائم رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ مارو اور نہ ہانکو اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے، لیکن دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پیے اور دوسرے دن قوم کے لوگ۔ قرآن کریم میں ہے فرمایا یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک متعین دن تم لوگوں کی۔ کیونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اسی وجہ سے وہ اگرچہ مومن تو نہیں ہوئے تھے، تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، چنانچہ انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکھٹانے لگی تھی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہوتا تھا۔ اونٹنی کی وجہ سے قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا، چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے، لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس امر کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ سو انہوں نے 2 آزاد فحش عورتوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورگلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ وہ دونوں عورتیں مل کر وہ 2 اوباش نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی سے متاثر کرتی رہیں اور اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ ان کے ساتھ اور بھی افراد شامل ہو گئے۔
وہ اونٹنی کے قتل کی غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں، اور قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب اونٹنی کنویں کے پاس پانی پینے کی غرض سے آئی تو مسدہ نامی ظالم نے تیر کا وار کیا جو اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئیں اور مردوں کو للکارنے لگیں۔ یہ سب سن کر قبیلے کے طاقتور ترین شخص قداور بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ ادھر ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک چنگاڑ آئی جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ مدائن صالح میں موجود ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ سے بغاوت و سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بس ان کو سخت چنگاڑ نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔